بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میرے کہنے پر ایک بار صرف ایک بار عزیز ہادی تم لوگ اس سب کے تانے بانے ہمدانی انکل سے جوڑ کر تو دیکھو، مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملے گا۔ مجھے یقین ہے اس نے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو پھر عزیز سب سے پہلے مشی کو ہمدانی انکل کی پک دکھاؤ۔ اگر تو وہ اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ وہ ہمدانی ہی تھا جو اس رات ہادی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی اسے سنبھلنے دو، اپنے ہوش بحال کرنے دو، ابھی وہ تکلیف میں ہے، علی نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ ہادی نے اسے چھیڑا تھا۔ اذلان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ علی کو مشی کی کتنی فکر ہے نا، ہادی نے میسنی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو اذلان کی بہن ہے، مجھے فکر تو ہوگی، علی نے خود کو کمپوز کرتے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ ہاں، اور اذلان کی بہن ہونے کے ناطے وہ میری بھی بہن ہے اور تمہاری بھی چھوٹی بہن۔ اس سے پہلے کہ ہادی کی بات پوری ہوتی علی کو زور سے اچھو لگا تھا، لگتا ہے کافی گہرا جھٹکا لگا ہے۔ ہادی نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اس کے کان میں اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ کیا چل کیا رہا ہے تم دونوں میں؟ اذلان نے گہری نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیا ہے نازی، میں سوچ رہا تھا۔ سٹرینج تو سوچتا بھی ہے۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ تو سن لے، اس نے دہائی دی، مت سنا، کوئی نہ کوئی فضول بکواس ہی کرے گا، علی نے اذلان کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عزیز، علی کو پیار ہو گیا ہے، اور وہ بھی پتہ کس سے؟ ہادی نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا تھا اور علی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ مبادہ اگر اس نے مشی کا نام لے لیا تو عزیز اسے غلط ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ کس سے؟ اذلان کو جھٹکا لگا تھا۔ علی اور پیار محبت ڈفرنٹ باتیں ہیں، بتا دوں علی، اس نے اپنی آئی برو مٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں ہادی، تجھے کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، اتنا ہلکا ہے تیرا پیٹ۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ پھوٹو بھی اب۔ اذلان کو بھی غصہ آیا تھا۔ مشی؟ ہادی کے منہ سے لفظ نکلا، علی کی جان نکال گیا تھا۔ کیا مشی؟ عزیز نے پوچھا تھا۔ مجھے لگا سامنے شاید مشی اور دعا ہے، مگر شاید مجھے غلط لگا تھا۔ وہ علی کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، اسے تنگ کر کے اسے عجیب ہی سکون مل رہا تھا۔ عزیز تو یہاں بیٹھ کر اس کی فضول باتیں سن، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، میں چلا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مبادہ وہ پھر سے کوئی نئی پھلجھڑی نہ چھوڑ دے، رک ساتھ چلتے ہیں، عزیز نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میلا بابو ڈل گیا، ہادی نے علی کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا۔ رہنا تم خسروں کے سردار ہمیشہ چھچورے، اس کی کس سے اس کا خون جلا تھا۔ اذلان ہنسا تھا ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر۔ مجھے لگتا ہے بچپن میں تمہیں کسی ٹھرکی اور نہایت ہی چھچورے کتے نے کاٹا تھا، علی نے غصے سے کہا تھا۔ اور وہ کتا اب انسان بن گیا ہے اور میرا دوست بھی ہے، ہادی نے اس کے پاس سے نکلتے اور بھاگتے ہوئے کہا۔ خطرہ تھا نا مار کا، جو اب علی کی طرف سے پکی تھی۔ علی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زندگی کتنے دنوں کے بعد ان تینوں دوستوں میں واپس لوٹی تھی۔ سچ ہے نہ وقت ایک جیسا رہتا ہے، نہ دکھ ہمیشہ رہتا ہے اور نہ خوشیاں۔ وہ اب ہسپتال کی کوریڈور میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان کی نظر آتی ہوئی دعا کی طرف پڑی تو وہ داڑھا تھا اور وہ سہمی تھی۔ اسے غصے میں دیکھ کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے وہ بھی اذلان کی آواز سن کر رکے تھے اور ان دونوں کے پاس آئے تھے۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ بھائی ڈرائیور، کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ اب اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا۔ عزیز کیا ہو گیا ہے؟ ہادی نے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ میڈم دعا کی آنکھوں میں اتنی سی ڈانٹ سن کر آنسو بھر گئے تھے اور ہادی صاحب کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئے تھے۔ کیا آرام؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اتنی بے وقوف کیوں ہیں۔ جب انابی کو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تینوں ڈرائیوروں کے ساتھ بھی اکیلی نہیں نکلیں گی، تو انہوں نے اسے آنے ہی کیوں دیا؟ وہ غصے سے بولا۔ انابی سو رہی تھی، بھائی اور ماما بھی، پچھلے 3 دن سے گھر پر ہی ہوں میں، آئی مس فجر، دیٹس وائی آئی کم، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو دعا، آج کے بعد جب تک ہادی، علی یا میں، ہم تینوں میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ نہ ہو، تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ آئی سمجھ؟ اب ملو اپنی فجر سے اور 5 منٹ میں واپس آؤ، علی تمہیں گھر چھوڑ کر آئے گا۔ اور اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے موبائل کی بیل نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں ہیلو، وہ کال ریسیو کرتا سائٹ پر چلا گیا۔ سر کام ہو گیا ہے، اسے اطلاع ملی تھی۔ اوکے گڈ، وہ خوش ہوا تھا۔ سر اور کوئی حکم نہیں؟ فی الحال اس کا خیال رکھو، اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی تھی اور دعا کی جانب بڑھا جو فجر کے روم کی طرف جا رہی تھی۔ علی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہادی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بکو، اس کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ علی میں کہہ رہا تھا کہ میں دعا کو چھوڑ آتا ہوں گھر، اس نے علی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں جی؟ وجہ؟ علی نے سوال کیا۔ وہ رو رہی ہے نا، تو اس لیے، اس نے کمزور سی دلیل دی تھی۔ وہ رو رہی ہے تو بیٹا تیرا کون سا کیڑا جال رہا ہے، وہ بتا مجھے۔
अली ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। नहीं, कोई कीड़ा नहीं जाग रहा, मैं तो ये कह रहा था कि तू जाएगा फिर आएगा तो इसने बात बनानी चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। मैं ओ अच्छा, तो चाह रहा है तो अपनी छोटी बहन को खुद छोड़ कर आए। तो बेटा तू इतना परेशान ना हो, वैसे भी मुझे तेरी भाभी को भी देखना है, उसने दिल फरेब मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। हाँ ना, मैं चाह रहा हूँ, मैं तेरी और रज़ी की छोटी बहन को छोड़ रहा हूँ। उसने इसके जुमले की तस्दीक की थी। तेरे और रज़ी की नहीं, अपनी छोटी बहन को। उसने इसकी बात काटी और बहन वाला उधार तो उसने रखा ही नहीं था, सूद समेत वापस किया था। हादी को सुना था अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। आज देख भी लिया है, हादी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। बिजलियाँ नहीं, पूरी आग लगाऊंगा तेरे नशेमन पर, ठंड रख में। उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हादी ने पल्ला झाड़ा था। अल्लाह करे कि वो ऐसा कुछ ना हो, वरना जैसी तो अब चीज़ तेरा साला है ना, 7 नस्लें पनाह मांगेंगी। क्यों शेर की कछार में हाथ डाल रहा है? उसने अफसोस से हंसते हुए कहा। ज़बरदस्ती तो नहीं डाला, खुद ही डल गया है, सूसू कर रही थी ऐसे ही। उस दिन सुबह भी तो हो गया, मुझे भी इसने मासूम शक्ल बनाई थी, तो तुझे उसके आंसुओं से फ़र्क पड़ता है? अली ने नाक चढ़ाई। नहीं, पूरी की पूरी से। अब तो इससे पहले कि वो कुछ कहता वो दोनों करीब आते दिखाई दिए। जाओ अली, छोड़ आओ इसे, अजलान ने इसे आते ही कहा था। ओके चलो दुआ। अली ने हादी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और उसकी शक्ल पर 12 बजे थे। उसे यकीन था कि इतनी राम कहानी सुनाने के बाद वो समाज की दीवार नहीं बनेगा, मगर वो अली था, आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। जाओ दुआ बेटा। नहीं हूँ मैं आपका बेटा, सबको दुआ ही तो मिलती है, डांट लो, गुस्सा कर लो। उसके बेटा पुकारने पर उसकी पुरानी डांट के ज़ख्म ताज़ा हुए थे और वो फिर से सोसों में मशगूल। दुआ तुम्हारे भले के लिए डांटा है, बाबा होते तो वो भी यही करते। तुम्हारी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। घर पहुंचो, अब मुझे डॉक्टर से मिलना है ज़रा, अजलान ने नरमी से कहा और डॉक्टर को मिलने के लिए कदम बढ़ा दिए। अली ने हादी की तरफ देखकर तासुफ से गर्दन हिलाई थी और इसके पास होकर सरगोशी की थी। मंजिल बड़ी कठिन है, कैसे संभालेगा जिन और जिन की बहन को? कोई नहीं, आई विल मैनेज, तू जालिम समाज ना बन, उसने इल्तिजा की थी। चले दुआ, अली ने सूसू करती दुआ को कहा और इसने चुपचाप कदम आगे बढ़ा दिए थे। वो भी इसकी तकलीद में चला था और हादी का दिल एकदम बुझा था। ऐसा कर, तू छोड़ा दुआ को, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। अली अचानक से वापस आया और हादी के चेहरे पर ज़िंदगी दौड़ी थी। थैंक यू मेरी बारबी, इसने फ्लाइंग किस उछाली और अली को जाते जाते भी तपा गया था। इस खुसरों के सरदार के साथ नेकी करनी ही नहीं चाहिए, वो बड़बड़ाया था। ऐसे कैसे वो जा सकता है? कहीं दिमाग सेट है? वो एक कदम नहीं चल सकता और तुम लोग कह रहे हो कि वो बेड से गायब है। हमदानी साहिब हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर भड़क रहे थे। सर रात वो इसी रूम में थे, लेकिन सुबह जब मैं सफाई के लिए आया तो वो बेड पर नहीं थे। वार्ड बॉय ने कहा। टांग इसकी टूटी है, दिमाग पर इसके चोटें आई हैं, बाजू दोनों इसके टूटे हैं, चलने फिरने से वो कासिर है। सच सच बताओ, किसके साथ मिलकर तुमने उसे गायब करवाया है? कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने वार्ड बॉय का गिरबान पकड़कर गिराते हुए कहा था। छोड़ें सर, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे अमले पर, डॉक्टर ने वार्ड बॉय को छुड़वाते हुए कहा। इल्ज़ाम माई फुट, एक दिन के अंदर अंदर अस्पताल बंद करवाऊंगा मैं तुम लोगों का, अस्पताल पर केस करूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे अभी, और तुम ज़िंदगी की भीख मांगोगे मुझसे। उन्होंने वार्ड बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा और तनफन करते वहाँ से चले गए थे। किशमिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, निधि ने नगेट्स पेन में डालते हुए कहा। हाँ बोले आप ही, उसने चीज़ केक बनाया था, बस इसको डेकोरेट कर रही थी। बड़ी मामा चाहती हैं कि तुम्हारा और इब्राहिम का रिश्ता कर दिया जाए, अगर तुम्हें कोई। सच? ये कब कहा? बड़ी मामा ने। उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही वो उसको पीछे से हग कर चुकी थी। मेरी पूरी बात मुझे मंजूर है, वो उसको हग में लिए हुए बोली। मतलब तुम खुश हो? उसने अपना आप छुड़वाते हुए कहा। खुशी लफ्ज़ बहुत छोटा है इस रिश्ते के लिए, आप नहीं जानती। बड़ी मामा ने मुझे कितना हसीन तोहफ़ा देने का पूछा है, उसने चहकते हुए कहा था। कब से पक रही है ये खिचड़ी? उसने कान पकड़कर मरोड़ते हुए पूछा। खिचड़ी तो मत कहे, बिरयानी बेस्ट रहेगा, इसने अपना कान छुड़वाते हुए कहा। क्या इब्राहिम भी तुम्हारे साथ? नहीं आपी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरफ़ा मोहब्बत है। उसने गहरा सांस हवा के सपुर्द किया था। अगर उसने इनकार कर दिया तो निधि को उसकी खुशियाँ छीन जाने का खतरा हुआ था। फिर किस्मत, मगर जो मोहब्बत इब्राहिम से है इसका हकदार कोई और नहीं हो सकता। उसकी आंखों में नमी आई थी। निधि के दिल को कुछ हुआ था, अगर इसने हाँ कर दी तो उसने बात अधूरी छोड़ी, तो जल्दी हाथ नहीं आऊँगी उसके चेहरे पर खुशी दौड़ी थी। मुरझाया चेहरा एकदम से ताज़ा हुआ था। निधि ने उसकी दायमी खुशी के लिए खड़े खड़े जाने कितनी दुआएं कर डाली थी। वो पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाल रहा था और वो फ्रंट सीट पर बैठी आंसू बहाने में मशगूल थी।
وہ پاس تھی، ساتھ تھی، تو ہادی کے دل کو عجیب انجانا سکون ملا تھا۔ بس کرو دعا، اب ایسا بھی اس نے کچھ نہیں کہا جو تم آنسو بہاؤ۔ اس کے رونے سے اسے عجیب گھٹن ہو رہی تھی۔ میں کس کی آنکھوں سے رو رہی ہوں؟ اس نے روتے ہوئے ہی سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے۔ وہ اس کے بےتوقع سوال پر حیران ہوا تھا۔ تو پھر تمہیں کون سا بل آ رہا ہے یا ٹیکس لگ رہا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری۔ وہ اس کے جواب پر تپا تھا۔ وہ بھی میری ہے تو میں جو مرضی کروں، چلاؤں یا بند رکھوں، تمہیں مسئلہ؟ وہ پھر سے بھڑکی تھی۔ اذلان کا سارا غصہ مجھ معصوم پر اتارنا ہے تم نے، ہادی نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ تم اور معصوم قیامت کی نشانیاں، اس نے ٹشو سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے دعا کتنا اچھا ہونا تمہاری آنکھیں، ہاتھ، زبان سب میرے ہو جائیں، اس نے حسرت سے کہا۔ کیوں؟ تم اپنی آنکھیں، ہاتھ اور زبان چیریٹی میں دینے لگی ہے۔ اس نے پھر سے زبان چلائی تھی۔ کیا؟ وہ تو شوق میں ہی آ گیا تھا اس کی بات سن کر۔ مطلب وہ بیوقوف لڑکی اس کی ذومینی بات کو ہوا میں اڑا گئی تھی۔ علی ٹھیک ہی کہتا ہے، ساری زندگی دیوار سے سر ٹکرا لو لگتا ہے، اس نے سوچتے ہوئے ساتھ بیٹھی دعا کو دیکھا۔ جینس پر ٹی، پنک شارٹ شرٹ، دوپٹے سے بے نیاز اس کے دودیا رنگ پر کھل رہی تھی۔ گہری براؤن آنکھیں، بالوں کی پونی ٹیل، چھوٹی سی ناک جو رونے اور صاف کرنے سے لال ہو گئی تھی۔ بیوقوف لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بھائی نے مجھے تمہیں چھوڑنے کا بولا تھا، مجھے فضول کمنٹ دینے کا نہیں۔ وہ غصے سے گر آئی تھی۔ اور ہادی کے دل نے اسے گواہی دی تھی کہ جتنا معصوم وہ اسے کہتا اور سمجھتا ہے اتنی وہ ہے نہیں، اور پھر باقی کا رستہ اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی تنہائی میں اس کے نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے قریب ہوتے ہی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ اس کے روم میں آتا، ان سے ڈیٹیلز لیتا، ان کی ہدایات سنتا، ان پر عمل کرواتا اور ویسے ہی چلا جاتا۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔